السلام علیکم جی. نو فلٹر ود حسیب خان کے ساتھ میں حسیب خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب ہم استادوں کی بات کرتے ہیں اور استادوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ استاد ایک ایسا رشتہ ہے والدین کے علاوہ جو کہ اپنے بچوں کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ کی آج کی جو پرسنالٹی ہیں, جو میرے آج کے مہمان ہیں, میں ان کا بہت بڑا مداح ہوں کیونکہ ان کے کام کا, ان کی پرسنالٹی کا اور جو الفاظ وہ اپنی زندگی میں انہوں نے لکھے ہیں, the articles that he has written, he has an impact on the people who have just read all those things here. اگر آپ ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ, اور وہ اپنا ویو پوائنٹ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن آج نو فلٹر ود حسیب خان کے ساتھ وہ یہاں پہ آئے ہیں اینڈ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ his other side. So ladies and gentlemen, میرے آج کے مہمان ہیں رضا احمد رومی صاحب. السلام علیکم سر. جی السلام. کیسے ہیں رضا بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, بڑی مہربانی, آپ نے بڑا جنرس انٹروڈکشن کروایا. میں بھی آپ کا مداح ہوں تو, لیکن میں زیادہ کہوں گا تو پھر لگے گا کہ ریگڈ میچ ہے, اسمیش ہے. نہیں جی, آپ کی بہت محبت سر. ارے سر, میں نے بات کی کہ جو پہلا انٹروڈکشن ہے آپ کا وہ آپ کا ایز اے استاد ہے. اب سر استاد کے لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, مطلب میں نے ہمیں پاکستان میں دیکھا, وہ کہتے ہیں جس کا کچھ نہیں بن رہا ہوتا زندگی میں تو کہتا ہے تو ماسٹر بناتا ہے. لیکن بہت کم لوگ ہیں آپ جیسے جو کہ سوچ کے جاتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی ویلیو ایڈ کرنی ہے. سو ہاؤ ڈڈ دس جرنی اسٹارٹ؟ جی بڑا اچھا یہ آپ نے سوال کیا. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تعلیم اور تدریس جو ہے انفارچونیٹلی اس کو ایسے ہی دیکھا گیا ہے, اور ابھی بھی اب اس کو ایک کاروبار اور کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے جسے کہتے ہیں کموڈیفیکیشن. یعنی کہ تعلیم کے نام پر اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں جس طرح سے وہ اس میں تعلیم دینا مقصد نہیں ہے, وہ پیسہ کمانا ہے یا کچھ اور ہے, یا ڈگری لے کر تو کہیں وہ حاصل کرنی جاب. میرے یہ بڑی لمبا سفر ہے, آپ نے جرنی کا ذکر کیا ایکچولی, تو میں حادثاتی طور پہ ایجوکیشن شعبے میں آیا کیونکہ میں یہاں سے 2014 میں پاکستان سے چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. کچھ ایسے حالات بنے کہ مجھے یہاں سے جانا پڑا. میں کچھ عرصے کے لیے گیا, جب میں وہاں باہر گیا تو میں نے سوچا کہ اب میں زندگی کے اس فیز میں کیا کروں. تو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ اب وقت ہے کہ مجھے ایکیڈیمک لائف یا ایکیڈیمیا میں جانا چاہیے. مجھے شوق بھی تھا. آپ نے کہا ٹھیک ہے, جو آپ نے بات کہی ہے بالکل صحیح ہے. لگتی تو وہ بڑی افسانوی اور کلیشیڈ ہے کہ جی لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں بدل, لیکن ایکچولی میں ہمیشہ سے یہی سوچتا تھا. اور یہی وجہ کہ میں جرنلزم میں بھی آیا اس سے تقریباً ایک دہائی پہلے, اور وہ کیونکہ اس سے پہلے میرا جو ارلی کریئر تھا وہ تو سول سروس آف پاکستان میں تھا. جی سر. پھر میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں رہا, باہر ملک سے اقوام متحدہ میں رہا. لیکن مجھے اگرچہ کہ وہ بڑی اچھی نوکریاں تھیں, وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے وہ سارے مواقع ملے. مجھے بالکل وہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ کہ جو چیز میں زندگی میں کرنا چاہتا تھا کہ اگر آپ زندگی میں ایک شخص کی بھی لائف چینج کر دیں, آپ اس کی لائف یا اس کا ذہن یا اس کی سوچ میں کوئی تبدیلی لے آئے تو سمجھے کہ زندگی کا مقصد حاصل ہو جاتا. ٹھیک. اچھا سر, باہر کے لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں, ان کی یوتھ میں اور پاکستانی یوتھ میں آپ کو کیا لگتا ہے ڈفرینس ہے؟ ہم لوگ کس چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں ہمارے بچے, اور وہ کس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا اہم لیکن پیچیدہ سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر میں چونکہ امریکہ میں پڑھاتا ہوں اب تک, اب 10 سال ہو گئے ہیں, اور 3-4 یونیورسٹی سے وابستہ رہا ہوں. اب میں سٹی یونیورسٹی میں ہوتا ہوں نیو یارک میں. تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ تعلیم کا جو نظام ہے, جو یونیورسٹی کا ماحول ہے, اساتذہ جس طرح کے ہیں, جو سلیبائے ہیں, وہ ان میں کافی فرق ہے پاکستان کی. جو میں دیکھتا ہوں, لوگوں سے بات بھی کرتا ہوں, میرے بہت سارے دوست ہیں سب شعبے میں, سینئرز ہیں مجھ سے, کچھ میرے ہم اثر ہیں, کچھ نئے نوجوان فیکلٹی ہے, اسٹوڈنٹ سے بھی بہت میرا رابطہ رہتا ہے. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کا پرابلم یہ ہے کہ جو تو لوگ جاتے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں, وہ اس سے جاتے ہیں کہ ان کو ایک ڈگری ملے, اس سے وہ ان کو نوکری ملے. جی. تو وہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے, آپ اس سے انکاری نہیں ہو سکتے. لیکن اس میں جو تعلیم کا ایک پورا عمل ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ کہیں آگے پیچھے رہ جاتا ہے. تو وہ اس لیے بہت زیادہ ہمارے یہاں وہ ہوگی کوموڈیفیکیشن. تو پرائیویٹ کا تو میں نے ذکر کر دیا. جو پبلک سیکٹر ہے وہاں پہ معیار بہت زیادہ گرا ہے پچھلے 20-30 سالوں میں. صحیح. مطلب پہلے میں خود بھی گورنمنٹ کالج میں پڑھا تھا, اور مجھے یاد ہے جس طرح کے میرے ٹیچرز تھے, جو میرے اسٹوڈنٹس تھے, جو میرے کولیگز تھے ارد گرد,
وہ مجھے وہ یاد ہے, اور آج کل میں دیکھتا ہوں تو وہ بالکل ایک مجھے فرق رجحان لگتا ہے. تو میرے خیال سے وہ اس میں یوتھ کا اتنا قصور نہیں, جو جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں. اور کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک طبقاتی نظام بھی ہے نا. دیکھیے پاکستان میں تو طبقاتی نظام کی سب سے جو اہم شکل ہے وہ یہ ہے کہ کس کو انگریزی آتی ہے یا نہیں آتی, کون انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا ہے, کون نان انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا ہے. پہلے ہی 5-10 سال میں بچے کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تو تیری لائف جرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب وہ آگے رگڑا. اچھا اب میرے جس طرح والد ہیں, ان کی جنریشن ہے, وہ پبلک اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں, اسٹارٹ والے اسکول جسے کہتے ہیں, لیکن ان کو انگریزی پڑھاتے تھے. 6ٹھی میں انگریزی اسٹارٹ ہوتی تھی. میرے جب میں سول سروس میں گیا, میرے ساتھ خود بہت سارے ایسے کالیگ تھے جو کہ اردو میڈیم اسکول میں پڑھے, لیکن 6ٹھی میں انہوں نے انگلش پڑھی, محنت کی, آ گیا ہے, کیونکہ ٹیچر, اسکول, ماحول اچھا تھا. اب کیا ہے کہ اب ایک بالکل بائیفرکیشن پکی لکیر ہے, یعنی کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو ماں باپ جو ہے نا وہ سیو کر کے خرچہ اٹھا کے انگلش میڈیم میں ڈالیں گے, آگے آپ جائیں گے وغیرہ وغیرہ, تو پھر آپ کی زندگی بنے گی. تو یہ جو طبقاتی نظام بہت شدید ہے یہاں پر, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی ڈفرینس ہے. ہر جگہ طبقاتی نظام تو ہے, یہ نہیں کہ امریکہ میں نہیں ہے, لیکن یہاں پہ بہت شدت سے آپ کو دکھائی دیتا ہے. میں سر آن اے لائٹر نوٹ نا ایک ہمیشہ بات کرتا ہوں, مجھ سے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر ہمارے زمانے میں اور آپ کے زمانے میں کیا فرق ہے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں ہم پڑھتے ہوتے تھے, لیکن آپ کے زمانے میں آپ صرف پڑھتے ہیں. انہوں پڑھ لیا کہ نفر لگوا لے کوئی ایک دن کر رہے ہیں, تو وہ یہ والی ہی چیزیں سر ادھر اسی طرح ہی چل رہی ہوتی ہیں. سر کتنا ضروری ہے یہ ہمارے اگر بچے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کو وہ بننا چاہیے؟ دیکھیے یہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی اصل ایشو یہ ہے. میں خود چونکہ اس سے پروسیس سے گزرا ہوں, جی, تو میں نے بھی CSS کا امتحان دیا جب میں 23 سال کا تھا, اور یہ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ابھی بھی اس کی بڑی پریسٹیج ہے. اس وقت تو بہت ہی پرائیویٹ سیکٹر بھی بڑا کم ہوتا تھا, یہ 90s کی ارلی 90s کی. سر وہ میں نارملی CSPs کو کہتا ہوتا ہوں حکومت کے پہلے درجے کے جوائی. تو یہ والا بھی ہمارے کام ان میں سے چل رہے ہیں. لیکن سر جس طرح مجھے تھا شوق کہ جی میں نے ایروناٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے, لیکن ایروناٹیکل انجینئرنگ کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میتھس اور فزکس ہے وہ تو مجھے آتی نہیں ہے, تو میں کیا کروں گا. تو پھر الٹیمیٹلی آئی چینجڈ مائی کوڈ. تو یہاں پہ لوگوں کو دیکھ کر ان کا پیچھا کرنا ہمارے بچوں کے اندر سر زیادہ آ جاتا ہے, تو وہ کیا گائیڈ کریں گے سر بڑے بچوں کو کہ یہ چیز ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بچے جو ہے وہ از خود تو کوئی فیصلہ نہیں کرتے نا, ان کی فیملیز بہت میٹر کرتی ہیں, انفلوئنس بہت ہوتا ہے سر لوگ, ماں باپ کا اسپیشلی. بالکل. پہلے تو ان کو تو ان کی توقعات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی اب تم نے بڑے ہو جانا ہے تو تم نے یہ کرنا ہے, نوکری کرنی ہے وغیرہ وغیرہ, گھر میں مدد کرنی ہے. تو ماں باپ کو بھی تھوڑا سا یہ چاہیے کہ وہ ان کو اپنی شوق, اپنے پیشن کو پرسیو کرنے کی آزادی دے, یا کم از کم انکریج ضرور کرے. اور ضروری نہیں کہ وہ رٹا پٹا کام ہے کہ ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, CSS کر لو. مطلب اور اب تو اتنی زیادہ تنوع آ گیا ہے, اب یہ میڈیا کا سیکٹر ہے, ٹیلی کام کا سیکٹر ہے, بزنس بہت کریں, اسٹارٹ اپس کریں, ریسٹورینٹ کھول رہے ہیں, کیفے کھول رہے ہیں, فوڈ بار کھول رہے ہیں. ہر جگہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ آپ ان کو ان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ اس کو آپ جس طرح سے اجاگر کریں, اس میں پیرنٹس کا بہت رول ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ٹیچرس کا بہت رول ہوتا ہے. تو اساتذہ جو ہیں وہ ان کی انوالومنٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر کی جو یونیورسٹی ان میں تو ہوتی ہے انوالومنٹ, کہ چونکہ فیسیں بھاری بھرکم دی ہوتی ہیں تو ماں باپ بھی توقع کرتے ہیں کہ استاد توجہ دے, استانی توجہ دے. پبلک سیکٹر میں بالکل بھی نہیں ایسا ہوتا. وہ جاتے ہیں 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکچر آگے شاذ و نادر کوئی ملاقات ہوئی, کبھی پورے کورس میں بات بھی نہیں ہوتی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی. تو باہر جو ہم لوگ کرتے ہیں, ہمارا تو ہر ہفتے اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن ہوتا ہے, یعنی کہ ان کی زندگی کے مسائل سے لے کے ان کے کریئر ایمبیشن, ان کی کورس جو لیا ہے, ان کا میتھ, ان کی انگلش, ان کا یہ, ان کا ورلڈ ویو, ہر چیز پہ آپ ان سے بات کرتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں, کوچ کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح کا ایک کوچنگ ملے. تو یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے, آپ کو حسیب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, وہ میڈیا ہے سر. اور میڈیا آج کل تو میڈیا صرف وہ ہمارے زمانے میں تو خبر نامہ ہوتا تھا رات کے 9 بجے, اور اس کے ایک ٹی وی کا ڈرامہ ہوتا تھا 8 سے 9, بڑی کوئی لک ہوئی تو فلم آ جاتی تھی ویکینڈ پر. بالکل. اب تو چینلز کی بھرمار ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. اچھا اب اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی 90 کے قریب چینلز ہیں, کوئی 36 24/7 ہے. بالکل. ان میں ایک بھی
پروگرام اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے, ایگزیکٹلی, ایک بھی پروگرام بچوں کے لیے نہیں ہے, ایک بھی پروگرام یوتھ کے لیے نہیں ہے. سر ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ اپنی ہسٹری کو خود ڈیولپ ہی نہیں کر رہے. آپ یہاں پہ اپنے ساتھ جو ہسٹوریکل سٹارز ہیں, جو ہسٹوریکل ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کو پورٹری کرنا چاہیے, آپ ان کو پورٹری بھی نہیں کر رہے. بالکل, دیکھیے وہ رول ماڈلز ہی نہیں مل رہے نا. بالکل. اب مجھے یاد ہے کہ جب آئی نو نوسٹالجک ہو جائے گا وہ, میں ہمیشہ مذاق اڑاتا تھا کہ جب میرے سے پہلی جنریشن کہتے ساڑھے زمانے چینج ہوتا سی, ساڑھے زمانے چ ہوتا سی اصلی کیوں ملتا سی وغیرہ. تو لیکن حقیقت یہ کہ میں پی ٹی وی کی حالانکہ پی ٹی وی کوئی بہت ہی وہ کامیاب مثال نہیں, لیکن ہم وہاں پر دیکھتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کرکٹرز, رائٹرز, شاعر, لکھاری, مصور, ان کے انٹرویوز ہوتے تھے, ان کو شوکیس کرتے تھے. اچھا, پھر آپ کلچر کے بارے میں بہت سیکھتے تھے. بچوں کا ایک باقاعدہ پروگرام ہوتا تھا, پہلے دن کا آغاز ہی وہاں ہوتا تھا, موسیقی ہو, تعلیم ہو, یہ ہو. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے انفلوئنسز ہی نہیں ہیں. اب بچے کیا وہ ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو, یا مغربی وہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ایسے کر رہے ہیں, وہ فنی ویڈیوز بنا رہے ہیں, کوئی دوست کو دھکا دے رہا ہے, کوئی اس کو گالی دے رہا ہے. اب سارے کا سارا جو رجحانات ہیں وہ بدل گئے ہیں. اب جو میں انسٹا اور ٹک ٹاک پہ, میں ٹک ٹاک پہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں, لیکن میں اس کو کبھی ایکسپلور کرتا ہوں تو اس میں بھی میں یہی دیکھتا ہوں کہ ینگ لوگ جو ہیں وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور مجھے کافی افسوس ہوتا ہے کیونکہ ان میں جو اکثر جو بڑے پاپولر ہوتے ہیں نا, وہ انتہائی واحد گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ماڈرن ہے اور بہت بڑا کلاسی ہیں. اچھا, گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے, ماں بہن کی باتیں ہو رہی ہیں. اب 20 سمتھنگ اسٹوڈنٹ ہے یا گریجویٹ ہے تو کہنا جی دیکھو جی میں نے اپنی گرل فرینڈ وہ ہے میرا, یا لڑکی کہہ رہی میرا بوائے فرینڈ یا فلانا یہ وہ, مطلب اس سے باہر ٹھیک ہے ان کے کنسرنز ہوتے ہیں. مجھے پتا نوجوانی میں ہم سب گزرے ہیں, وہ ایک بایولوجیکل ارتھس بھی ہوتی ہے, مگر اس کے علاوہ بہت سی ایسے موضوعات, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر بات ہو, اس کے لیے پھر ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے. تو جو انفلوئنسز ان کو آ رہے ہیں, اب دیکھیں نا وہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ پرائم ٹائم ٹی وی کے اوپر سیاسی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ نارم بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ دوسرے کو کچھ نہ کچھ, یعنی کہ آپ کا تعلق پارٹی ایکس سے ہے, میرا وائی سے ہے, تو ابھی ہم ایک دوسرے سے گتم گتا ہو جائیں گے, پہلی گلوچ پہ اتر آئیں گے کیونکہ وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ وہ دکھائی دے رہا روزانہ. اچھا, اب وہی اب چیز کو آپ کو سوشل میڈیا پہ دکھائی دیتی ہے, اور وہی بد زبانی, گالی گلوچ, پولرائزیشن, نفرت, یہ ساری چیزیں جو, تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. اور پھر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا بھی, میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں, آپ اس کا چونکہ حصہ ہے کہ اس میں بھی جس طرح کی تھیمز, اکثر سب میں نہیں لیکن میں یوں کہوں گا کہ 90% جو ڈرامے بھی ہیں جو کہ بڑے مقبول پلیٹ فارم سے نشر ہوتے ہیں اور کروڑوں روپیہ ان پہ لگتا ہے اور ان کے کروڑوں کے اشتہار وہ لے کر آتے ہیں, ان کی آپ تھیمز دیکھیں کہ دوسری شادی, پہلی شادی, تیسری شادی, بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ, ساس سسر, پہلا شوہر مر گیا, دوسری آ گئی. اچھا, سارے کا سارا ایک دائرے کے اندر بند ہے. 10% کو میں باہر کر رہا ہوں جہاں پہ تھوڑی انوویشن ہوتی ہے, ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں. اچھا, اس میں بھی پھر یہ کہ وہ میں نے دیکھا تھا ایک ڈرامہ بڑا مشہور تھا کہ لڑکا کالا ہے تو اس کو اپنے کالے ہونے کا کمپلیکس ہے, بڑا وہ ہٹ ہوا تھا, میں نام اس کا بھول رہا ہوں. میں عبد القادر ہوں سر, تو میں نے کچھ اس کے حصے دیکھے تو میں نے کہا اب آپ نے اس معاشرے میں رنگت کے اوپر جو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ گورا کرنے والی کریمیں اور فیئر اینڈ لولی, اچھا ہندوستان تو ہمارا پڑوس میں وہ بھی ہمارا ڈی این اے ملتا ہے, وہاں تو فیئر اینڈ لولی اور فیئر اینڈ ہینڈسم سب سے زیادہ بکنے والی پروڈکٹ ہے, کیونکہ ہر کوئی لگا رہا ہوتا ہے کہ جی میں گورا ہو جاؤں. لڑکیوں کو یا کہتے ہیں کہ تم گوری نہیں ہو تو تمہارا رشتہ نہیں ہوگا, تم گھر میں بیٹھی رہو گی. لڑکیوں کہتے ہیں کہ منڈا تو بڑا اچھا ہے لیکن ہیگا سولا ہے, ٹھیک ہے نا, سولا ساولا جو بھی. تو اب بات یہ کہ آپ اس کو ری انفورس کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اس کو شیٹر کرے, وہ کہے کہ سو واٹ, کوئی کالا یا کوئی گورا ہے یا کوئی پیلا ہے, جو بھی ہے, اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کیونکہ ہمارے جس طرح ڈائیورسٹی ہے ہمارے معاشرے میں, اس میں ہر طرح کے آپ وہ شروع سے آزاد کشمیر یا خیبر پختونخوا سے سٹارٹ ہو جائے تو چٹے گورے, نیلی آنکھیں, برے بال, اور نیچے آپ کراچی میں آئیں تو وہ شیدی کمیونٹی میں بالکل افریقن رنگ آ جاتا ہے. یعنی ایک ہی ملک میں اتنی رنگتیں بدلتی, تو وہ سبھی برابر ہیں, سبھی پاکستانی ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی جو موضوعات ہیں, دیکھیے حسیب بھائی, کہ آپ یہ کہ محبت عشق بہت ضروری ہوتا ہے زندگی میں, لیکن یہ کہ ساری زندگی وہ نہیں ہوتی اور بھی دکھ کے زمانے میں محبت کے سوا. تو مطلب یہ کہ وہ ہر ڈرامہ ہے, اس میں یہ کہ جی وہ ملن ہو گیا, وہ ٹوٹ گیا, وہ ماں نے کرا دیا, باپ نے کرا دیا, دوسری بیوی نے کرا دیا, یہ کرا دیا, سوتن نے کرا دیا, ایز اف کہ دیر از نتھنگ ایلس ہیپننگ ان پاکستان. 25 کروڑ کا ملک ہے, لوگ تگ و دو کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں. اچھا,
اتنی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. یس آپ کیسے اس کو ہائی لائٹ کریں, کیسے آپ وہ دکھائیں, یہ بڑا ضروری ہے. بالکل ایسی سر. یہ ایک سر ایک اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا, تھوڑی سی تقریر ہو جائے میری بہت اچھے ڈراموں میں. ہمارا نا سر انڈیا کے جو جس طرح ڈراماز ہوتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار وہ 100 ایپیسوڈس کے سر ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں اور ان ڈراموں میں آتا ہے کہ جی کہتے کیا اس کی کیا سگنیفیکینس ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی کہانیوں میں کوئی انسان اپنے کمرے پہ توجہ نہیں دیتا, دوسرے کے کمرے پہ. اچھا یہ آپ نے صحیح بات کی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انڈین ڈرامے تو ورس ہیں پاکستان سے. اب تو میں نے نہیں دیکھا, ایک زمانہ تھا میں نے کافی اس کو دیکھا تھا. میں نے ایک لمبا مضمون لکھا تھا جس کا نام تھا تھرو دا اسکرین ڈارکلی. تو وہ ایسے ہوا تھا کہ میں جب فلپینس میں رہتا تھا تو مجھے اس وقت میں جنوبی ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کام کرتا تھا, بہت سارے ممالک میں. میں ریگولرلی بھوٹان, نیپال, بنگلہ دیش, انڈیا, ملیشیا, بہت جاتا تھا پروجیکٹس میں, کام ہوتا تھا اس کے سلسلے میں. تو میں جاتا تھا جہاں بھی, میں بھوٹان جاتا تھا, میں دیکھتا تھا کہ دکان پہ میں گیا ہوں رات کو گھومنے کے لیے بازار میں, تو سب لوگ وہ جو کیونکہ ساس بھی کبھی بہو ٹائپ تھا ڈرامے پہ ہوکتے ہیں, پورا دکان بیٹھی ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں گیا تو میں نے دیکھا جن میرے جو ہوسٹ تھے, میرے کولیگس تھے ADB کے, ان کے گھر میں بھی انہوں نے کہا جی ہماری تو ابھی یہ 8 سے 9 اپنا, یہ 9 کے بعد آئیں کیونکہ 8 سے 9 فلانا ڈرامہ آتا ہے, اور میری بیوی اور بیٹیاں ہم سب وہی دیکھتے ہیں. وہ 500 کروڑ کی جائیداد, پیپرز, اور وہ ساس نے زہر ملا دیا. اچھا, اور وہ میں اتنا حیران ہوا. پھر پاکستان میں پتا بہت مشہور تھے, پہ بین لگا دیا سپریم کورٹ میں. یہ سونی اور یہ سارے چینل, اسٹار پلس بہت مقبول تھا, تو سپریم کورٹ کو ایک دن خیال آیا کہ یہ بند کریں, ملک دشمنی ہو رہی ہے. تو وہ میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ کیوں اتنے پاپولر ہے. تو اس کو میں نے سمجھنے کے لیے ایک مقالہ لکھا, پھر مجھے وہ بدقسمتی سے دیکھنے پڑے, 1-1.5 سال بھگتنا پڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ڈرامے تو آج بھی ان سے کہیں آگے, کم از کم ان میں کوئی انسانیت ہوتی ہے کسی نہ کسی لیول پہ. وہاں تو ٹوٹل ایک جسے کہتے ہیں جنگ و جدل کا سین ہوتا ہے. بالکل کہ دوسرے کے کمرے میں گھس جاؤ, سانپ چھوڑ دیتے ہیں, زہر چھوڑ دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. آمین ایسی آپ نے اس میں تراکیب دیکھی. بالکل ایسی ہے سر. تو لیکن وہ تو انڈیا کا جو حال ہو رہا ہے اس وقت, وہ اس میں یہ ساری چیزوں کا کے عوامل شامل ہیں. ٹھیک, حتیٰ کہ بالی ووڈ کی بھی حیت بدل چکی. ہاں جی بالکل جی, وہ زیادہ تر ساؤتھ کی طرف زیادہ چلے گئے ہیں. جی اچھا, آپ کے نزدیک نور بھائی اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا انڈین فلمیں پاکستان میں آنی چاہیے اور پاکستانی فلمیں انڈیا میں جانی چاہیے؟ واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیے میں تو بالکل قائل ہوں کہ آنی چاہیے اور جانی چاہیے. ویسے بھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا, نیٹ فلکس پہ آج کل لوگ دیکھ لیتے ہیں. ہم جب بڑے ہو رہے تھے, اسکول میں تھے, تو اس وقت تو بین تھی فلمیں, 65 تک ہوتی تھی. جی بالکل ٹھیک. تو مجھے یاد ہے کہ پاکیزہ فلم 1980 کے اوائل میں ریلیز ہونی تھی دوردرشن میں. تو لوگوں نے چھٹیاں لے لی تھی دفتر سے, کیونکہ وہ شام کے 5 یا 6 بجے ہونی تھی. 81-82 کی بات ہے. اور پورے کے پورے خاندان, وہ مینا کماری اور کمال امروہی کی جو شاہکار تھا وہ دیکھ رہے تھے. اینٹنا ہم ٹھیک کرتے تھے, کلیئر دوردرشن نظر آیا کہ نہیں ٹھیک. بات ڈیمانڈ ہے نا. اس کے بعد VCR کا کلچر آ گیا. ایک وہ ویکینڈز پہ 6 فلمیں کی وہ لے کے آتے تھے, اور وہ دوست یا خاندان والے. مجھے یاد ہے کہ میرے بھی کزنز جو تھے وہ پورا ہم جمعہ ہفتہ اتوار جا کر تو فلمیں دیکھتے تھے, ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری, اور وہ سو بھی نہیں رہے ہوتے تھے. تو اب بعد مشرف کے زمانے میں کھل گئی تھیں, پھر اب شاید غالباً بین ہو گئی ہیں. دیکھیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی بڑی حرج نہیں ہے. اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری لوکل انڈسٹری کو بھی جلا ملتی ہے کہ بھئی کوئی کمپٹیشن تو ہو نا. دیکھ تو آپ یہ اس کو آپ نے بند کیا ہوا ہے, تو سنیما یہاں پہ ویران اجاڑ پڑے ہوئے ہیں. جب انڈین فلم آتی تھی تو سنیماز بھی, مجھے یاد ہے کہ یہاں لاہور میں نے دیکھی تھی وہ شاہ رخ خان کی فلم کے مائی نیم از خان کہ کیا, تو میں گیا تھا, پیکڈ سنیما تھا. اور ایک بار کسی اور کو لے کے گیا تھا, پیکڈ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے شاہ رخ خان کی, اور وہ تھی بھی مسلم. تو سب بالی ووڈ کی فلمیں پاکستان دشمنی نہیں ہوتی. جو آپ کو زیادہ پرابلم ہو آپ اس کو نہ چلنے دیں, آپ اس کو سینسر بورڈ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یہ پاکستان کے انٹرسٹ. اور ویسے بھی سر ایک اور چیز ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں if you want to change the system you should be in the system. جی بالکل, فلمیں آتی رہیں گی, یہاں پہ ہماری انڈسٹری ڈیولپ ہوگی. بالکل بہت اچھا ہے سر. آپ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ جس کو بھی لے لیں, تو آپ کم سے کم 7 فلموں کو آنے تو دیا جائے. اور ان کے ساتھ دیکھیے دوسری بات ہے کہ اس میں جو ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ ہماری 1000 سال کی مشترکہ تاریخ ہے ہندوستان کے ساتھ. پارٹیشن تو 47 میں ہوئی, 75 سال پہلے. اس سے پہلے 800-900 سال سے مسلمان آج بھی وہاں پہ ہمارے یہ برابر مسلمان موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اب کیا وہ جو مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں, جتنی ہم دوری بڑھاتے ہیں, ٹینشن کرتے ہیں, سارا نزلہ ان پہ گرتا ہے. وہ وہاں کی جو انتہا پسند ہے وہ کہتے ہیں پاکستان کی جو تم چلے گئے نکل جاؤ یہاں سے. وہ بیچارے تو اپنی مرضی سے وہاں پہ رہ گئے تھے, کچھ نہیں آ سکے تھے, کچھ کی زمین تھا, کاروبار تھا, گھر تھا,
ابھی بھی بڑی بچھڑی فیملیز موجود ہیں پنجاب میں بھی، بہار میں بھی، بہاری خاندان بھی. لیکن بات یہ کہ یہ مشترکہ تہذیب جو ہے اس کی کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، کچھ بری چیزیں بھی ہیں. لیکن یہ کہ ہم بالکل ہی اگر ایک دوسرے سے دشمنی کی بنا کے اوپر اپنا مستقبل دیکھیں گے تو پھر بہت زیادہ تباہی. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے. سر آپ نے بہت زیادہ ڈائیورسفائڈ ایک پروفیشن رہا آپ نے ماشاء اللہ، سول سپیریئر سروسز، پیڈیشین ڈیولپمنٹ بینک، اینڈ دین موونگ آن ٹو ٹیچنگ اینڈ آل دوز تھنگز دیئر. تو جتنے چینجز آپ کرتے رہے تو آپ کے والد صاحب واز اوکے ود دیٹ؟ کیونکہ ابا کا تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، بالکل تھوڑا پتر کو مارے ہیں، کدھر جا رہے ہیں پتر کی کرے گا. نہیں کیا ہوتا تو سر کیسے سنبھالتے تھے آپ؟ نہیں میرے خیال سے کچھ سال قبل تک تو بڑا ہی مسئلہ تھا، کیونکہ وہ ہر بات پہ کہتے تھے کہ تم آج سول سرونٹ ہوتے تو تم یہ ہوتے. بالکل ٹھیک. پھر وہ انہوں نے کہا تمہیں اے ڈی بی چھوڑ دی تو تم یہ لگ گئے ہوتے اور وہ وغیرہ وغیرہ. لیکن آئی تھنک کہ پچھلے چند سالوں میں انہوں نے بھی کچھ 8-10 سال سمجھوتا کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس نے بدلنا ہی ہے اپنا جو ہے، تو اس لیے لیٹ اٹ بی. میرے خیال سے زیادہ امپورٹنٹ چیز دو باتیں. ایک تو یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ظاہری بات ہے کہ مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا میری بالکل بھی عادت نہیں ہے. لیکن یہ کہ میں جس بھی فیلڈ میں گیا ہوں میں محنتی شخص ہوں بائی نیچر، بائی ٹریننگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ محنت کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. حالانکہ میں ایک پریویلیجڈ خاندان میں پیدا ہوا اور مجھے بہت پریولیجز تھیں جو کہ میں سمجھتا ہوں میری عمر کے بہت سے لوگوں کو نہیں، چاہے وہ باہر تعلیم حاصل کرنا ہو، اچھے اسکول میں جانا ہو، اچھی اپرچونیٹیز ہوں. مگر یہ کہ میں نے ہمیشہ محنت کا ساتھ نہیں چھوڑا. پارٹلی اس کی وجہ کہ میرے والد نے بھی پوری عمر محنت کی. ایک وہ ایتھوس آپ کو گھر سے بھی ٹریننگ اور ایک تربیت ملتی ہے. تو میں جہاں بھی گیا ہوں، سول سروس میں بھی گیا تو میری اچھا وقت گزرا. میرے سینئرز مجھ سے خوش تھے. اے ڈی بی میں گیا تو میں نے اوکے سر. اگر ہم تھوڑا سا لائٹر نوٹ کے اوپر بات کریں تو موویز دیکھتے ہیں؟ جی بالکل بالکل. کون سی سر فلم ہے جس نے بہت زیادہ انسپائر کیا، یا ایک فلم کو آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو اس طرح کی تو بہت ساری. ابھی تو مسئلہ یہ کہ بہت سے عرصے سے یہ جو جب سے یہ ٹی وی شوز آئے ہیں یہی فلمیں بن گئی نیٹ فلکس میں، بالکل. تو اب وہ فلم سے جی بھرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ ناول کی طرح وہ کہانی چلتی رہے کئی دن آپ اس کو کئی ہفتے دیکھتے رہے. بالکل. تو لیکن فلمیں بہت ساری ہیں. میں سمجھتا ہوں جو کہ انسپریشنل فلمیں بھی ہیں. ایک فلم تھی مجھے یاد ہے، دا لاسٹ ایمپرر. ہاں جی. وہ چین کے آخری جو بادشاہ تھے انقلاب سے پہلے، ان کی زندگی پہ تھی، اور جو اس کا جوار بھاٹا، اونچ نیچ، حوادث زمانہ جو تھا. پھر ایک فلم ہے انڈین فلم ہے گرم ہوا. ہاں جی. جو تقسیم پہ اور پارٹیشن آف انڈیا پہ ہے. وہ عصمت چغتائی کی افسانے سے ہی ماخوذ ہے. تو بہت عمدہ فلم ہے میرے نزدیک. وہ میں نے کئی بار دیکھی ہے. ٹھیک ہے. اور انسپائر تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ ظاہری بات ہے وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. میوزک سے شغف ہے؟ جی میوزک سے بھی بالکل ہے. اور آپ اگر کوئی تھوڑا سا جب ٹینس ہوتے ہیں تو کون سا گانا گنگنا رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار، یا کوئی ذہن میں کوئی آتا ہے تو وہ کون سا گانا؟ دیکھیے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی وہ کون سے ذہن میں نہیں. دیکھیے وہ تو اس طرح کے بڑے ہیں. مثلا یہ کہ جب کوئی مشکل ہوتی تو وہ ایک پرانا گانا ہے، میرے دل ناداں تو غم سے نہ گھبرانا. ٹھیک ہے نا. خوشی ہوتی ہے تو کوئی کسی اور کا کوئی گیت آ جاتا ہے ماڈرن. لیکن یہ کہ جنرلی میں بہت ہی میری، جیسے آپ نے کہا میرا ڈائیورسفائڈ کریں سے، میرا میوزک میں انٹرسٹ بھی بہت ڈائیورسفائڈ ہے. کلاسیکی موسیقی سے لے کے بالی ووڈ کے گانے سارے مجھے پسند ہیں. ٹھیک. تو جو میں ان کو سنتا ہوں. اور یہ کنٹمپرری گانے بھی؟ جی کنٹمپرری گانے بھی سنتا ہوں. بیبی ڈال میں سونے دیکھیے وہ بڑا بیبی ڈال بڑا مانی خیز. ہاں وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں دنیا پتل دی. ٹھیک ہے نا. دنیا کی جو بے ثباتی اور ہاں وہ سکا یہ پتل کی، میں البتہ ایک خالص شخصیت اور تیرے لیے ہوں، اور مجھے سمجھی نہیں ہے دنیا. تو اس میں تھوڑا سا فلسفہ بھی ہے. اتنا اس کو انڈر ریٹ نہ کریں آپ. سر ریجنل فلمز جس وقت آ رہی ہوتی ہیں انڈیا میں، بہت زیادہ ریجنل فلمز بنتی ہیں، اور ان کا جو انڈسٹری ہے وہ مطلب میجر انڈسٹری ہے انڈیا کی. تو یہاں پہ بھی آپ کو کیا خیال ہے کہ ریجنل فلمز بننی چاہیے؟ بالکل بننی چاہیے. دیکھیے بننی چاہیے، ان کی ترویج ہونی چاہیے. مگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انڈین گورنمنٹ جو ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے، وہ فائنینس کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے جو کہ فلموں کا ذکر کیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1980 اور 90 میں ایک آرٹ ویو سنیما تھا. آرٹ فلم جسے کہا جاتا ہے. بڑی عمدہ فلمیں بنی اس زمانے میں. شیام بینگل مثلاً ایک ڈائریکٹر ہیں، ہندوستان کے صف اول کے ڈائریکٹر ہیں، اور انہوں نے کوئی 20-30 بہترین فلمیں بنائی ہیں. میں سمجھتا ہوں ان سے بہتر فلمیں بنی نہیں ہیں.
لیکن آپ اگر ان میں غور سے دیکھیں کریڈٹس میں تو نیچے لکھا ہوتا ہے کہ نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے, اس نے اس کی فنڈنگ کی ہوئی ہے. اب یہ ریاست کا بھی کام ہوتا ہے نا, دیکھیں یہاں پہ کروڑوں کا بجٹ رکھا جاتا ہے بیکار چیزوں کے لیے. ابھی میں نے دیکھا کہ لاہور میں سول سروسز آفیسرز کا میس جو ہے اس کے لیے 1 ارب سے زیادہ پیسے اس کی تزئین و آرائش کے لیے رکھے گئے ہیں. کیوں؟ صحیح, یہ آپ یہی 1 ارب روپے میں آپ نے جو بات کی ہے, آپ 2 سرائکی, 2 پٹواری, 2 پنجابی فلمیں بآسانی بنوا سکتے ہیں. آپ نے جو ذکر کیا, میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں, یہاں پہ ہماری اشرافیہ کی جو پرائرٹیز ہیں وہ اینٹی پیپل ہیں, یعنی کہ وہ عوام کو, دیکھیں سنیما کا ایک کام ہے ایجوکیشن کا, یہ جو آپ انٹرٹینمنٹ کے خود آپ حصہ ہیں, تو اس میں نے جو پہلے عرض بھی کی تھی اور تھوڑی بہت آپ کو تقریر میں ناگوار گزری جی بالکل, وہ بھی اسی لیے کہی کہ اس میں آپ بہت کچھ باتیں کر سکتے ہیں, میسیجنگ کر سکتے ہیں, تعلیم, ذہن سازی. سنیما تو اس سے بھی بڑا ایک وہ ہے کیا کہنا, میڈیم ہے سر, ایک الگ میڈیم ہے جو, تو آپ اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. ابھی مجھے یاد ہے ایک اچھی جو فلم بنی تھی بول, ہمارے یہاں بالکل, مطلب 3-4 اچھی فلمیں بنی ہیں پچھلے 1-2 دہائیوں میں. اب بول کا بھی بڑا زبردست میسج تھا جی, اب بچوں کے حوالے سے اور چائلڈ ابیوز اور یہ وہ, تو بڑی اہم اس میں تھیمز آئیں. تو بات یہ کہ یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے نا, تو اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے یہاں تو وہ جو بھی ادارے تھے جو بنے بھی تھے ان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا ہے. ہمارے یہاں بھی NDFC میرے خیال سے اسلام آباد میں جی ہے, ایک موجود ہے, پتہ نہیں کس حال میں ہے. سنیما ہوتا تھا, مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ہم پنڈی میں رہا کرتے تھے, تو ہم ہر ہفتے وہاں سنیما, ان کا جو سنیما تھا اسلام آباد میں, ہم فلم دیکھنے جایا کرتے تھے. سبسیڈائز اس میں ٹکٹس ہوتی تھی, بعض شوز فری ہوتے تھے, باہر کی فلمیں لگتی تھی, کوئی جاپانی فلم ہے, کوئی فرانسیسی فلم ہے, کوئی مصری فلم ہے, کوئی عربی فلم ہے, اس کے سب ٹائٹل کے ساتھ لگاتے تھے. آپ لوگوں کو کم از کم اس ملک میں کچھ تو دیں. ٹھیک. اچھا سر, ایک اور آپ نے اشرفیہ کی بات کی یہاں پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو ہم ڈیفائن کریں تو اٹ از گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل. لیکن پاکستان میں اٹس ڈفرنٹ سر, تو اٹ از آف دا پیپل, OFF, بائی دا پیپل, اینڈ فار دا پیپل, FAR. اصل بات تو یہاں پہ ڈو یو ایگری ود دس تھنگ سر, ان کو ساتھ یہ جی دیکھیں جس طرح کی ہمارے یہاں جمہوریت ہے, انفارچونیٹلی وہ کوئی قابل رشک تو نہیں ہے. ٹھیک, جسے کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی ایک زنگ آلود جمہوری نظام ہے. اچھا, اس میں بہت سی وجوہات ہیں. پہلی تو یہ وجہ ہے کہ ہم چلنے بھی نہیں تھے, وہ چلتی ہے تھوڑی سی تو کوئی نہ کوئی چکر ہوتا ہے. ابھی دیکھیں جیسے ابھی کہنے کو پاکستان میں برائے نام جمہوریت ہے لیکن نہیں ہے. اچھا 30-35 سال تو جمہوریت کے بغیر ہی گزارے ہم نے. اچھا بچوں کو ہم نے یہ پڑھایا کہ وہ بڑے اچھے سال تھے. جب میں اسکول میں تھا تو کہتے تھے ایوب خان بہترین رولر تھا, گولڈن ایج تھی اس کی ڈیولپمنٹ کی. ضیاء الحق بڑا وہ نمازوں جیسے کہتے ہیں نا اورنگزیب ٹوپیاں سیکھے, مطلب آپ دیکھیں نا لوگوں کو چونا کیا لگایا, اورنگزیب پہ جو اپنے بھائی مارے ہوئے کسی نے کیا پتہ ایگزیکٹلی وہ کا ایک محاورہ ہے اردو میں مشہور کہ اورنگزیب نے جو ہے نہ کوئی نماز چھوڑی نہ ہی کوئی بھائی چھوڑا. تو مطلب یہ کہ وہ کہتے تھے جی وہ ٹوپیاں سیکھے بچوں کو قرآن مطلب اندازہ کریں کس کو اب چونا لگا رہے ہیں. ایک مغل بادشاہ ہے جو کہ جنگیں لڑ رہا ہے, وہ بیٹھا بچوں کو ٹوپیاں سیکھے گزارا کر رہا ہے. ابھی نان سنس. تو یہ باتیں, یہی جنرل ضیاء کے بارے میں امیج سازی کی ہوئی ہے. اچھا مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد تو میں اسکول گیا نہیں, جنرل مشرف کے بارے میں آپ شو وہ بھی اس طرح کی ہوگی. اب بچوں کو اب یہ جب بتاتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے اچھے تھے, جمہوری لیڈر تو بڑے برے تھے, شیخ مجیب الرحمان غدار تھا, بھٹو بڑا ایسا ویسا تھا, اس کے بعد والے ایسے ویسے ہیں, چور ہیں, کرپٹ ہیں, ڈاکو ہیں, تو لوگ پھر ظاہری باتیں کہیں گے جمہوریت کیا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اٹس نان سینس. تو جمہوریت کا شعور بھی تعلیم سے منسلک ہے. ہم نے جو پہلی بات کی تعلیم کا ذکر کیا. اچھا انٹرٹینمنٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیشین کا کیریکٹر ہمیشہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے, ایک چودھری ہوتا ہے جو گنڈا ہوتا ہے. اچھا اب اکثر ہیں, یہ بھی میں نہیں کہوں گا, لیکن آپ اس کے بالمقابل بڑے ایسے پولیٹیشینز بھی ہیں جنہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں. ایک اور سر بڑی مزیدار چیز تھی, وہ پاکستان اسٹڈیز پڑھتے ہیں سر, میٹرک میں بھی پڑھایا, FA میں بھی پڑھایا, BA میں بھی پڑھایا, CSS میں بھی, لیکن پاکستان اسٹڈیز سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی تک, وہ 14 نکات سے نکل نہیں رہے. وہ اس کو کہتے ہیں مغالطہ ہے پاکستان, وہ مطالعہ نہیں ہے اس میں. ایک دیکھیے یہ بھی آپ کو پتا نا, یہ بھی ساری اسی زمانے کی دین ہے, جنرل ضیاء الحق کے زمانے کی. اس سے پہلے ایک سیوکس کا مضمون ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا, سیوکس کا مضمون ہوتا تھا کہ آپ نے اپنے محلے میں کیسے رہنا ہے, آپ نے کوڑا نہیں پھینکنا, آپ نے صفائی کیسے کرنی ہے, آپ نے گھر میں ماں باپ کی مدد کیسے کرنی ہے, آپ نے اور زراعت کیسے کرنی ہے, اپنے باغ کو کیسے کرنا ہے, پھولوں کو نہیں توڑنا,
تھوکنی پھینکنی، یہ چیزیں سکھائی جاتی تھی بڑی بچپن سے انسٹل کی جاتی تھی. اچھا وہ اس کو انہوں نے بند کیا, انہوں نے کہا کہ یہاں تو اب ہم نے جو ہے نا مطالعہ پاکستان انٹروڈیوس کرانا ہے اور ذہن بنانے ہیں, کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ایک پاکستان میں اسے کہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی مذہبی مملکت بنانا ہے. تو اس میں انہوں نے بالکل تاریخ کی نفی کی, اس میں غلط بیانی کی, اس میں تاریخی شعور کو ملیا میٹ کیا, اور آج وہی یہ جو اس وقت پاکستان میں تلاطم ہے, یہ میرا تھیسس ہے, یہ اسی مطالعہ پاکستان کے جو 40 سال گزرے ہیں, بلکہ بھٹو کے زمانے سے آغاز ہو گیا تھا, پر 40-45 سال میں 2 نسلیں بڑی ہوئی ہیں. ایک میری جنریشن بڑی ہوئی ہے, اس کے بعد ایک جنریشن ہوئی ہے, اور اب ایک تیسری چل رہی ہے پیڑھی, اور وہ 2 جو ہیں وہ اس نصاب, اس مغالطہ پاکستان کی پیداوار ہیں. اور وہی جو آپ دیکھتے ہیں اس وقت ہیجان برپا ہے پاکستان میں, اس وقت جھوٹ سچ کی کوئی تمیز نہیں ہے, کیونکہ آپ کی ریاست نے کہا کہ یہ جھوٹ پڑے, یہ جھوٹ آپ کا اور اسی کو سچ مانے, اور کنٹینیوس ہیمرنگ ہوتی ہے بچوں کے اوپر, اسی طرح ہی وہ چیزیں بالکل بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ہم نے کہیں آگے بڑھنا ہے پاکستان میں, تو ہمیں اپنا نصاب بدلنا ہوگا, نصاب میں تبدیلیاں لانی ہوں گی, اس میں جو ہے سائنس کو سائنس رہنے دینا ہوگا, اور مطالعہ پاکستان کو مطالعہ پاکستان, مذہب کو مذہب, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو مکس ہی کر سکتے ہیں. یہاں پہ ابھی یہ عالم ہے, اور ابھی تو یہ آپ کو پتہ ہے پچھلی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ایک سنگل نیشنل کریکولر کا اجرا کیا. انہوں نے یہ کہتا تھا جی ہم مدرسوں کو, بچوں کو بھی جو ہے برابر کر دیں گے. اچھا مدرسوں نے وہ نصاب نہیں لیا, لیکن مدرسوں کا نصاب بیچارے عام پبلک اسکولوں میں ڈال دیا. یعنی کہ اب بچوں کے اوپر اتنا بوجھ لاد دیا گیا ہے کہ ان کو آپ ایسی ایسی چیزیں سکھا رہے ہیں 5ویں میں, 4تھی میں, 6ٹھی میں, جو وہ ینگ مائنڈز کیپیبل ہی نہیں ہیں. تو ایک عجیب جو جس طرح کی لیونگ وہ کر رہے ہیں اور جس طرح کی پڑھائی ان کے ساتھ ہو رہی ہے, وہ 2 ڈفرینٹ چیزیں. درست, بالکل بالکل ایسی طرح ہی. تو تعلیم میں جب تک حسیب تبدیلی نہیں آئے گی, میں سمجھتا ہوں پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اوکے جی سر, آپ کی جرنلزم میں کوئی انسپائریشن ہے پاکستان میں؟ کون؟ جی بہت سارے ہیں. دیکھیے میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں جرنلزم میں تو جیسے, لیکن میری پہلی جو انٹرنشپ تھی وہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے پاکستان ٹائمز کے ساتھ کی. تو پاکستان ٹائمز اس زمانے میں, یہ 1989 تھا, بینظیر بھٹو کا دور تھا, تو آئی رحمان اور عزیز صدیقی وہاں پر کام کرتے تھے. تو میں اس وقت میری 18 سے 19 سال کی عمر تھی, اور میں نے پورے 4 مہینے جو ہے 3.5-4 مہینے ان کے ساتھ کام کیا. روز جاتا تھا دفتر اور ان کو آبزرو کرتا تھا. کام کو اتنا وہ میں نے آرٹیکلز بھی لکھے, اور وہ مجھے انکریج کرتے تھے, کچھ وہ مجھے درستگی کے لیے چیزیں بھیجتے تھے کہ اس کو اس سے بنا دو. لیکن میں نے جو ان سے سیکھا اور ان کو دیکھا, ان کا ورک ایتھک دیکھا, جتنے وہ کمیٹڈ تھے, تو میں بہت انسپائر ہوا. تو اب دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت میری اولین انسپریشن ہے. اور پھر آج کل کے کنٹمپریریز میں آپ کو کیا؟ کنٹمپریریز میں چونکہ اب میں نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں, ان کا جو جریدہ ہے دا فرائیڈے ٹائمز, اس کا ایڈیٹر بھی ہوں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی ذہین اور ان سے ان کی جو انالیٹیکل صلاحیتیں ہیں وہ ان میچڈ ہیں جرنلزم میں. اسی لیے لوگ ان کی وہ چڑیا اور پریڈکشن کو بڑا وہ توجہ دیتے ہیں. وہ اصل میں کوئی چڑیا بڑیا نہیں ہے, لیکن ان کی انالیسز ہے کہ وہ بڑی شارپلی حالات کو دیکھتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, اور آگے فیوچرسٹک ایک بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 76 ایئرس پاکستان کے ہو گئے, اور ان ٹائم میں کوئی ایسا لیڈر آیا ہے سر جو کہ واقعی آپ جس کو کہتے ہیں از اے لیڈر؟ دیکھیں ہے آن دا ٹرمز آف لیڈرشپ سر. نہیں, میں سمجھتا ہوں بالکل آئے ہیں. کوئی ایسا یہ بھی مغالطہ پاکستان ہے کہ یہ سارا کوئی لیڈر نہیں آیا, ایک خمینی آ جائے سارے تو کھڑکا کے فتنہ کر دے. سنا ہوگا نا آپ نے بات, بالکل, یا جی کوئی اور ایسے آ جائے, یا ڈکٹیٹر آ جائے. وہ پچھلی گورنمنٹ میں پتہ نہیں کون سا منسٹر تھا, اس نے کہا تھا 5000 لوگوں کو مار دینا چاہیے تو پھر ملک ٹھیک ہو جائے گا. اب عجیب ہو گئی, وہ میرے خیال سے شاید فیصل واڈا تھے یا کوئی اس ٹائپ کے کیریکٹر تھے. تو میں حیران ہو گیا کہ آپ کیسے 5000 لوگوں کو مارنے سے آپ کا ملک بہتر ہوگا. کمال ہے یار. یعنی کہ ایک منفی وائلنٹ متشدد سوچ کے ساتھ کوئی بہتر نہیں ہو سکتی. دیکھیں لیڈرز آئے ہیں, حسین شہید سہروردی بہت بڑے لیڈر تھے متحد پاکستان کے. وہ ایک جسے کہنا چاہیے بڑے ماڈریٹ, پڑھے لکھے اور جدید سوچ کے مالک تھے. ان کو ایوب خان نے چلنے نہ دیا اور ان کو چلتا کیا. یہاں سے ملک سے ان کو باہر جانا پڑا, اور بیروت میں وہ گمنامی میں ایک دن مر گئے, اور شاید وہ لوگ کہتے ہیں ان کو زہر دیا گیا تھا. لبنان میں چلے گئے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ شیخ مجیب الرحمان بہت بڑے لیڈر تھے. فاطمہ جناح کے وہ پولیٹیکل ایجنٹ تھے.
1947 میں پاکستان کے جھنڈا لے کے وہ پھرتا تھا. ہم نے اس کو دھکا دے کے, اس پہ الزام لگا کے اس کو غدار ڈکلیئر کر کے اس کو دیوار سے لگا کے وہ جیت گیا الیکشن. ہم نے کہا تینوں نہیں دے رہی پاور, جہاں جو کرنا کر لے. اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر ہم لوگ الگ ہوتے, اس کے پیچھے پورا بنگال تھا. اور یاد رکھیے جمہوری اصول ہے, آپ نے کہ میجورٹی رولز, تو 60% کے قریب جو تھی وہ بنگالی تھے, 57-58%. ہم نے کہا تمہیں نہیں دینا اقتدار. اب وہ بہت بڑا اس نے اپنا ملک بنا لیا, بڑا لیڈر ہی ہوتا ہے نا قائد اعظم. ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے لڑ کے بڑا ہمارے لیے ملک بنایا, بڑے تھے. تو مجیب بھی بنگلہ دیشیوں کا لیڈر ہے, اس نے ملک بنا دیا ان کا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو شدید ذہین, شہید فتیر, ان کے بڑے فلاز بھی تھے. مثلا یہ کہ ان کی بھی کچھ غیر جمہوری ان میں باتیں تھیں اپوزیشن کے ساتھ, یہ وہ, لیکن انہوں نے پاکستان کا آئین بنایا, اس کو ایک متفقہ آئین دیا ہے. پاکستان کا ایٹامک پروگرام جس کو ہم بڑے فخر کرتے ہیں, اسلامی دنیا کا ایک بلاک انہوں نے کریٹ کیا, ٹھیک ہے. اور یہ کہ وہ ایک اعلیٰ سوچ کا ایک بندہ تھا. اچھا اس نے غلطی جو کی 77 میں وہ دھاندلی کی یا نہیں کی جو بھی, لیکن وہ موقع مل گیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, انہوں نے اس کو پھانسی دے کے رستے سے ہٹا دیا. اس کے بعد پھر ایک انہوں نے خود لیڈر کو تیار کیا نواز شریف کو, اور اس کو پہلے تو وہ 10 سال اس کو وہ ایک پپٹ بنا کے چلایا. پھر وہ بھی جب بڑا ہو گیا, اس کا ذہن کھل گیا, تو پھر اس کو انہوں نے کہا کہ یہ تو غدار ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے انڈیا سے امن کرو, انڈیا سے تجارت کرو. تو انڈیا سے تجارت کرے گا تو یہ تو بڑا خطرناک ہے, سیکیورٹی رسک ہے. اب نواز شریف کو آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں جتنی اس وقت ڈیولپمنٹ ہے, پنجاب میں مثلا موٹر ویز جو بنی ہوئی ہیں, ابھی تو موٹر وے پورے نارتھ ٹو ساؤتھ بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ان کی کرپشن کی میں بات نہیں کر رہا, میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ترقیاتی ویژن کا ایک لیڈر ہے. وہ کہتا ہے کہ جی ریل, وہ میٹرو بس چلاؤ, لاہور میں وہ ریل چلاؤ, اورنج لائن چلاؤ, سڑکیں بناؤ, کارخانے لگاؤ, بجلی سستی کرو, لوڈ شیڈنگ ختم کرو. تو یہ تو اچھی ترقی کے لیے, معاشی ترقی کی بات ہے سر. اب لیکن اس کو انہوں نے کہا کہ ایک بار نکالا, 2 بار نکالا, 3 بار نکالا. آپ مجھے بتائیں ان تینوں ادوار میں سوائے الزامات, تو دیکھیں نا حسیب, آپ بھی مجھ پہ الزام لگا سکتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم ابھی آئے, تمہاری جیب میں ایک 5 کروڑ کی گھڑی تم نے چرا کے لے آئے ہو, ٹھیک ہے نا. اب آپ کہہ دیں گے کون, اچھا وہ بار بار کہیں گے تو وہ اس کی حقیقت بن جائے گی. اور اس کے بعد نواز شریف کے بعد میں یہ چونکہ چوتھے میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں, عمران خان. عمران خان کی بھی وہی ٹریجیکٹری ہے, بنایا انہوں نے ہی, اسٹیبلشمنٹ نے پہلے انہوں نے بنایا اس کو, بھٹو کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے پک کیا اور وہ فائز کیا. آپ کو پتہ ہے 35 سال کی عمر میں وہ وزیر خارجہ بن گئے تھے, یعنی کہ 30s میں تھے وہ. اچھا نواز شریف 81 میں فائنانس منسٹر بن کے, ینگ تھے. ان کو عمران خان صاحب کو 4 DGISIs نے ان کی تربیت کی, حمید گل وغیرہ وغیرہ سے سٹارٹ ہو کر. اچھا جب وہ بن گیا لیڈر, اس کو بٹھا بھی دیا وزیر اعظم. اب اس نے کہا کہ تم نے یہ نہیں کرنا, تم نے اپنا فائنانس منسٹر نہیں لگانا, تم نے یہ بات نہیں کہنی, تم نے وہ بات نہیں کہنی, تمہیں ہم یہ چلنے دیں گے, اب ہم تمہیں نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کل کے اس کو نکال دیا. اب وہ ان کو پڑ گیا ہے, جسے کہتے ہیں, وہ کہتا تھا جب یہ پہ گیا ہے, تو وہ کہتا کہ ٹھیک ہے جو کرنا کر لو. تو اس لیے وہ از ویری پاپولر, اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس کی ایک لائن ہے. تو لیڈر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی لیڈر دنیا میں, حسیب بھائی, کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا, فرشتے نہیں ہوتے, انسان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ میں جو بڑے صدر رہے ہیں, روزویلٹ ہو یا کینیڈی ہو, مطلب ان کی خامیاں بھی بڑی ہیں, ان کی اچھی باتیں بھی بڑی ہیں. فرانس میں بھی ایسا ہے, ہندوستان میں بھی ایسا ہے. پنڈت نہرو بہت بڑے لیڈر تھے, اندرا گاندھی ان کی بہت کامیاب وزیر اعظم, لیکن وہ بڑی اس میں غلط باتیں بھی تھیں, ہم تو ویسے اسے اچھا نہیں سمجھتے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں آپ چلنے دیں ان کو. اگر عمران خان اپنے 5 سال پورے کر لیتا تو کیا قیامت آ جاتی, اگر نواز شریف اپنے 5 سال پورے کر لیتا تو کیا قیامت آ جاتی. کہ شہید بے نظیر بھٹو, ہاں میں ان کا ذکر بھول گیا, دیکھیے اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم مسلمان, اتنی وہ پاپولر, اپنی موت تک, شہادت تک جلسہ کر کے بہت بڑا راول پنڈی میں نکل رہی تھی. اور وہ جو بھی ان کے فلاز ہو, بے نظیر بھٹو کا بھی ایک ویژن تھا ایک ماڈریٹ جدید مسلم کنٹری کا, تو وہ ان کو بھی ایلیمینیٹ کر دیا. تو یہ لیڈر تھے. میں اس مفروضے کا قائل نہیں ہوں, یہ بھی پھیلائی گئی ہیں, یہ باتیں لوگوں نے پھیلائی ہیں, یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں بقول ابن انشا, کیونکہ ایسی بات نہیں ہے. لیڈر آئے ہیں, ہم نے ان کو چلنے نہیں دیا, ہم نے ان کو رسوا کیا ہے, ہم نے ان کو مار دیا ہے, ہم نے ان کو جیلوں میں ڈال دیا ہے. تو کیسے وہ آگے بڑھیں گے؟ آپ دیکھیں نا, وہ پھر وہ ان کی بھی نفسیاتی ساخت بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے سر.
اچھا سر، ایک اور اگر آپ ادر سائڈ پہ دیکھیں تو لوگ آپ کے بارے میں آپ کو کہیں نہ کہیں ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل، کوئی نونیز کے ساتھ یا پٹواریز کے ساتھ میں کر رہے ہو. جی تو اصل میں رضا بھائی کہاں پہ ہیں, کس کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں آپ کسی کے ساتھ دیکھیں ذاتی پسند ناپسند اور چیز ہوتی ہے. وہ الیکشن میں ووٹ دوں میرا وہ حق ہے, حق رائے دہندگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتا بہت زیادہ پولرائزیشن سیاسی ہو چکی ہے. پہلے آپ کو پتا کہ جب میں نے ٹی وی میں اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ یہ جیلا ہے, ٹھیک ہے نا, تو بہت زیادہ وہ کہتے ہیں. اچھا وہ جیلا میں کیوں کہتے تھے کہ اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں. اچھا, اور پھر اس میں کچھ اچھی چیزیں ہوئی تھی تو میں کہتا تھا یہ تو اچھی چیز ہے, ڈیولیوشن کرنا اچھی چیز ہے, بے نظیر انکم سپورٹ اچھا پروگرام ہے, آج بھی چل رہا ہے نا وہ. تو کہتے تھے یہ تو جیلا ہے, تو سرداری نے اس کو لفافہ دیا ہوا ہے, فلانا ہے, دھماکہ بڑا ہوتا تھا. اچھا پھر اس کے بعد فیز آیا, پھر انہوں نے کہا کہ جی چونکہ میرے خیالات تھوڑے سے میں کہوں گا کہ سیکولر ہیں تو میں کیونکہ میں مذہب اور سیاست کو الگ ہونے چاہیے, ریاست اور مذہب کو الگ ہونا چاہیے. وہ کہتے تھے یہ تو لادین ہے, یہ تو دین دشمن ہے, فلانا ہے, اس لیے مجھ پہ حملہ بھی ہوا 2014 میں. اسی چکر میں میں نے آلموسٹ اپنی زندگی جو ہے وہ جاتے جاتے رہی. میرا ڈرائیور جو تھا وہ اس حملے میں ہلاک ہو گیا اور اسی وجہ سے مجھے یہاں سے جانا پڑا, تو وہ میں نے بھگتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اینٹی آرمی ہے, اینٹی پاکستان ہے, اینٹی اسٹیٹ ہے, پورے میرے خلاف ایک انہوں نے کی ہوئی تھی. اچھا وہ پھر میں باہر چلا گیا ٹی وی سے ہٹ گیا. اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے آنا شروع کیا, یہ کیا. اب اس وقت یہ جب میں دوبارہ ایکٹیو, میں ایک اخبار تھا اس کا میں ایڈیٹر تھا ڈیلی ٹائمز کا, تو یہ وہ نواز شریف کا زمانہ تھا جب 2016-17 میں اس کے اوپر کیسز بن گئے, اس کو نکالا جا رہا تھا. تو میں نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, کیونکہ یہ آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں, وہ اس کو ووٹوں سے نکالے. آپ ایک 3 جج مل کے بیٹھ کے نہیں نکال سکتے. انہوں نے کہا یہ تو پٹواری ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور ہوتا اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان سارے ملے ہوئے تھے, وہ سارا, اور پیپلز پارٹی بھی مل گئی تھی. تو ہم لوگ کھڑے تھے, ہم کہتے تھے کہ غلط ہے. یہ نہیں کہ نواز شریف کو فرشتہ ہے, مگر یہ کہ آپ اس کو غیر قانونی اور غیر پارلیمانی غیر جمہوری طریقے سے نہ نکالیں تو ملک اچھا نہیں. اور آج پاکستان میں ہم اسی کا بھگت رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ جو 2014 سے یہ 2024 ہے, 10 سال میں اس ملک میں ایک دن سکون کا نہیں ہوا. دھرنا سے لے کر وہ جو دھرنا ہوتا تھا, ہوئے فلانا ہوئے یہ, اور آج 2024 تک آپ وہ کہہ رہے جی ابھی تو یہ گورنمنٹ گئی, یہ گئی, خان آ گیا واپس, خان نکل کے چھوڑے گا نہیں, یہ نہیں. وہ ایک دن کا سکون نہیں ہونے دیا, اس لیے کہ آپ سسٹم کو, آئین کو چلنے ہی نہیں دے. تو یہ جو الزامات لگتے ہیں یہ اس کی روشنی میں لگتے ہیں. میرے پرنسپلز بڑے واضح ہیں, اور وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست دان جو ہوتے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے, آئینی حکمرانی ہونی چاہیے, اور یہ کہ پریس کی آزادی ہونی چاہیے, اور یہ کہ شخصی آزادی, جنت کا نمونہ پیش کرتے بھائی خواب تو دیکھا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ جو نئے سر آج کل کی لیڈرشپ آ رہے ہیں, فار ایگزامپل حمزہ ہے, واٹ از دیٹ ون ورڈ یو وڈ کال ٹو حمزہ صاحب؟ حمزہ شہباز صاحب, ون ورڈ فار ہم. یہ بڑی مشکل ہے. حمزہ ineffective. Okay. When you talk about بلاول, progressive. مریم نواز, effective. اور کوئی لیڈر سر ان کے ساتھ آتے ہیں جو کہ ادر دین جو نئی پود ہے ان میں آ رہے ہوں, اینڈ دے آر دا پروسپیکٹیو لیڈرز آف پاکستان؟ دیکھیے جی, بڑا یہ ایک بہت بڑا آپ نے اچھا سوال کیا, بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ یہاں پہ نہیں آ رہے. دیکھیں جو روایتی پارٹیاں ہیں وہ تو خاندانوں کی پارٹیاں بن گئی ہوئی, ٹھیک ہے, انہوں نے فیملی انٹرپرائز بنا دی ہے. اب یہ مریم حمزہ کی آپ نے بات کہی ہے, تو مطلب اب لوگ صحیح کہتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں بھئی آپ نے کیا یہ تماشا لگایا ہوا ہے کہ ایک بھائی آپ کا ہے وزیر اعظم, تی تھوڑی چیف منسٹر, ٹھیک ہے, سمدھی تھوڑا ڈپٹی پرائم منسٹر, اچھا ایک 2 بیٹے جو پرائم منسٹر کے وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی پوزیشن انجوائے کر رہے ہیں. یہ کیسے آپ, اس لیے جو پاکستان میں اس وقت غم و غصہ ہے نا اس گورنمنٹ کے لیے, اس میں یہ ایک اینگل ضرور ہے, ٹھیک, ڈائنسٹک پالیٹکس جو ہے. لیکن ینگ لوگ میرے خیال سے یہ ایک جو ہے محسن داوڑ خیبر پختونخوا سے وہ ابھر رہا ہے, بڑی اس کی اچھی پروگریسو سوچ ہے. منظور پشتین کو میں سمجھتا ہوں وہ اگرچہ کہ سیاست میں یہ انتخابی سیاست میں نہیں آنا چاہتا, لیکن وہ اس کے بڑے اچھے خیالات ہیں, اس کو آگے آنا چاہیے, کیونکہ اس طرح کے جو پیریفریز کے ینگ لیڈرز ہیں وہ اس ملک کو اکٹھا رکھیں گے. یہ سہروردی, مجیب الرحمان کے, بھٹو کے, میں جو آپ کو ایگزامپلس دے رہا تھا, یہ لوگ بھی بڑے پنجاب سے نہیں تھے. تو نان پنجابی لیڈرز ضروری ہیں, کیونکہ یہ ایک ملک ایک فیڈریشن ہے, ایک گلدستہ ہے,
اس میں سرائکی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, پختون بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں, تو اس میں ہر ایک کو آگے آنا چاہیے. ٹھیک, آپ سے سر لاسٹ سوال کروں گا. آپ کا یہاں پر جب آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر حملہ ہوا, جی, تو اب حملہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو کیسے آپ کام ڈاؤن رکھتے ہیں اور گھر والوں کو کیسے کام ڈاؤن رکھا؟ بیکاز موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ لوگ تو سر اپنی کسی ہیٹریٹ کے اوپر وہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ جی کیا ہوگا, لیکن اس کی جو ریپرکشنز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں سر. اینڈ بینگ اے پرسن اور بینگ مطلب آپ کی ایک فیملی کے ساتھ, وہ ان کو اس ٹراما سے نکالنا کتنا مشکل تھا سر؟ دیکھیے وہ بہت مشکل تھا, اور میرے بچے بہت چھوٹے تھے اور اس وقت تو ان کو اتنی نہیں, پھر ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا, وہ انہوں نے ٹی وی دیکھ لیا, وہ دیکھتے رہے ٹی وی کے اوپر بار بار اس کا ذکر ہوتا رہا تھا, اور ظاہر بات ہے میں خود بھی اس سے گزرا, تو یہ تو بہت لمبی ایک گفتگو ہے, لیکن سر کریں تو میرے خیال سے اس کا 3-4 چیزیں ہوئی. ایک تو خیر یہ ہوا کہ میں کچھ عرصے کے لیے جب یہ مجھے لگا کہ مجھے پولیس میں میرے جو کچھ ایک دوست تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے کچھ عرصے کے لیے, اور اب کیونکہ ہو سکتا ہے دوبارہ آپ پہ ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, تو پھر میں چلا گیا. جب میں گیا تو وہ لوگ پکڑے گئے, ان کا تعلق انتہا پسند تنظیموں سے تھا اور خطرناک قسم کی, اور پھر ان کے ٹرائل شروع ہو گئے. پھر مجھے انہوں نے کہا آپ تم نہ آؤ, وہ ان کے ٹرائل چل رہے ہیں, وہ آگے کوئی پریشر ڈالیں گے, کریں گے, وہ کریں گے. میرے جو ڈرائیور کی فیملی ہے وہ ان بیچاروں کی تو اوپر اور بھی گزری, قیامت گزری, تو ان کی ہم نے مالی امداد وغیرہ جو بھی وہ ہو سکتا تھا وہ کی, ابھی بھی کرتا ہوں جتنی استطاعت ہے. مگر یہ ایک بہت لمبا عمل ہوتا ہے, اور کام رکھنے کے لیے میرے خیال سے ایک تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز, مثلا آپ نماز پڑھیں, یوگا کریں, میڈیٹیشن کریں, سیر کریں. نیچر کے ساتھ جو میں نے اپنا تعلق بنایا پچھلے 5-6 سالوں میں, اس نے بہت مجھے ہیلپ کیا. پارکس میں, جنگلات میں, اور وہ جانا اور یہ سب کچھ. اور پھر تھیراپی بھی میں نے اس میں بھی گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پوسٹ ٹرومیٹک جی PTSD ہوتا ہے, وہ کئی سال لگے اس کو ٹھیک کرنے میں, اس کو فکس کرنے میں. اور سب سے اہم بات ہے کہ جو ایک ٹراما اس پہ ڈبل ہی ہوگا کہ پھر میں 5 سال نہیں آیا تھا. جب میں 2014 میں گیا تو 4.5 سال میں نہیں آیا. پھر میں نے یہ تہیہ کیا کہ اب میں یہ عمر بھر اس اسٹیٹ میں بھی نہیں رہوں گا, کہ یہ تو ڈبل کر رہا ہے میرا ٹراما. تو پھر میں نے اللہ کا نام لیا اور میں نے آنا شروع کیا. پہلے میں 1 بار آیا, اب میں سال میں 2 بار بھی آتا ہوں, کبھی 3 بار بھی آ جاؤں گا. تو کیونکہ یہ کہ آپ اپنے وطن سے کیسے دور رہ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی سر, اگر آپ کو ڈیفائن کرنا ہو اپنے آپ کو 3 ورڈز میں, کیا چیز کر آپ مجھے پہلے بتا دیں, میں سوچ رہا تھا. ویسے ہی ایک اپنے ساتھ میں اگر تو ہم جس طرح کوئی بھی دیکھیں, HSN کالج کا موٹو ہے جی پرسیورنس کمانڈ سکسیس. تو بس یہ ٹھیک ہے نا, تو میں وہی لیگیسی لے کر آپ چل. جی 3 آپ نے کہے ہیں, تو وہ اب مجھے خیال آتا ہے کہ بھائی یہ لگے رہو منا بھائی, لگے رہو, محنت کا پھل کسی نہ کسی دن ملتا ہے. Thank you very much, sir. It has been a wonderful time just spending with you. Ladies and gentlemen, No Filter with حسیب خان کے ساتھ آج رضا احمد رومی صاحب ہمارے مہمان تھے, اور انہوں نے he just spoke his heart out and it was definitely without filters. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اسی طرح ہی جو سچی باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ نے ہمیں جج نہیں کرنا ہے on the basis of what we are, because what we have experienced in our life, this is what our guests talk about. So انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیں جی. ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.